محترم حضرات السلام علیکم۔ انشاءاللہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ محترم حضرات، مشائخ نے روزے کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے کہ روزدار کو ان کا اہتمام ضروری ہے۔ اول، نگاہوں کی حفاظت کی کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے، پھر اجنبی کا کیا ذکر۔ اسی طرح کسی لہو و لہیب وغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچا رہے، حق تعالیٰ شانہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے۔ صوفیہ نے بے حمل کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالیٰ شانہ سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے۔ جھوٹ، چغل خوری، لغو، بکواس، غیبت، بدگوئی، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزدار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات، مثلاً تمسخر، ہنسی مذاق، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑا کر لے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کے ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے۔ اگر وہ یہ سمجھنے والا ہو کہ اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر وہ بیوقوفی نہ سمجھا تو اپنے دل کو سمجھاوے کہ تیرا روزہ ہے۔ مجھے ایسی لغویات کا جواب مناسب نہیں، بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزے میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قحط کرنے کا حکم فرمایا۔ دونوں کے قحط کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالیٰ شانہ کی حلال روزی سے روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا۔ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں۔ اس حدیث میں ایک مضمون اور بھی مترشح ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ دونوں عورتیں روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی۔ اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے، اور تجربہ اس کی تائید کرتا ہے کہ روزے کے اکثر متقی لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا اور فاسق لوگوں کو اکثر بری حالت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر یہ چاہے کہ روزہ نہ لگے، تب بھی اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں اعتراض کرے، بالخصوص غیبت سے، جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشغلہ تجویز کر رکھا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا، اور احادیث میں بھی بکثرت اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کا حقیقتاً گوشت کھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں کھلال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حفظ میں رکھے، ہم لوگوں اس میں بہت غافل ہیں۔ عوام کا ذکر نہیں، خواص مبتلا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا داری کہلاتے ہیں۔ دینداروں کی مجلس بھی بالعموم
اس سے کم خالی ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اکثر اس غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر اپنے یا کسی کے دل میں کچھ کھٹکتا بھی ہو تو اس پر اظہار واقعہ کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔